اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والناصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے اور کسی مؤمن نے تقاضا کیا کہ حضرت یونس علی نبینا و آلہ و علیہ السلام سے جو ذکر بیان کیا جاتا ہے اور بہت مشہور و معروف ذکر ہے، بہت ہی پاورفل ذکر ہے، جسے ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے، اس ذکر کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ عزیزان محترم، ذکر یونسیہ در واقع ایک نہایت ہی پاورفل ذکر ہے۔ علماء شیعہ بہت اہمیت دیتے ہیں، بالخصوص وہ علماء جن کا سیر و سلوک سے تعلق ہے، جن کا عرفانیات سے تعلق ہے، جن علماء نے تہذیب نفس پر خود کام کیا ہے اور اس ذکر یونسیہ سے استفادہ کیا ہے، وہ بہت تاکید کرتے ہیں کہ ذکر یونسیہ کو انسان اپنی زندگی میں، اپنے وظائف میں شامل رکھے۔ لہٰذا ایک مومن کا تقاضا ہوا اور اس ذکر یونسیہ کے بارے میں آج ہم کچھ گفتگو آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ذکر یونسیہ کو بیان کرنے سے پہلے خود حضرت یونس بن متی ان کا تذکرہ عزیزان محترم ضروری ہے۔ حضرت یونس بن متی 40 سال اپنی قوم میں تبلیغ انہوں نے فرمائی ہے، لیکن 40 سال جب قوم نے ہدایت حاصل نہیں کی، حضرت یونس کی تبلیغات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 افراد، ایک عابد تھا، ایک معلم تھا، کہ جو 2 افراد اس قوم سے ہدایت یافتہ ہوئے، باقی تمام قوم جو ہے وہ حضرت یونس بن متی کی مطیع نہ بنی اور انہوں نے الہی تعلیمات پر سر تسلیم خم نہ کیا، جو انہیں ان کے آباء و اجداد سے ملا، اسی تعلیمات پر، انہی افکار پر، انہی نظریات پر وہ لوگ کاربند رہے۔ لہٰذا حضرت یونس بن متی نے اپنی قوم کو نفرین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ عزیزان محترم، مقایسہ کریں حضرت سرور انبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ 40 سال انہوں نے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے کردار سے خود کو صادق اور امین منوایا۔ یہاں ایک تفاوت پایا جاتا ہے۔ شیعیان حیدر کرار کا یہ نظریہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس 40 سالہ دور میں بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن اپنی نبوت کا اعلان باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد کیا، جبکہ اہل سنت کے افراد اس نظریے کے قائل ہیں کہ نہیں، رسول خدا یہ 40 سال ایمان کے ساتھ نہیں تھے، اللہ پر اعتقاد کے ساتھ نہیں تھے۔ العیاذ باللہ بعض اگر تعبیرات یوں بیان کر دیں کہ وہ اللہ کے موحد نہیں تھے یا پھر کافر تھے، ایک اس قسم کی تعبیرات یا کلمات بعض افراد کی جانب سے نقل کیے جاتے ہیں، جبکہ شیعہ عقیدے کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے سرور و سرتاج ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، خاتم ہیں، لہٰذا انہوں نے 40 سال اپنے کردار سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی صداقت اور امانت داری کی جو ہے وہ گواہی ان سے حاصل کیا، تاکہ بعد میں جب قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون کہا جائے تو وہ اس بات پر، اس کی صداقت پر گواہی دیں کہ رسول خدا جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ لہٰذا نبی تھے، لیکن اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوا۔ تو کس قدر تفاوت ہے یونس بن متی اور حضرت خاتم الانبیاء کی جد و جہد میں کہ یونس بن متی نے 40 سال جد و جہد کی ہے، تبلیغ کی ہے، اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو منتقل کیا ہے، لیکن نتیجہ نہیں نکلا، مایوس ہو گئے تو اس قوم پر نفرین کر دی۔ حق تو یہ تھا کہ مزید جد و جہد کرتے، مزید کوشش کرتے، مزید پیغام کو آگے منتقل کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس پر وحی کی اور یونس کو
عذاب الہی کی نوید دے دی کہ اس قوم پر اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لہٰذا بیان کر دیا گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن جو ہے وہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لہٰذا مقررہ وقت پر یونس بن متی وہاں اس قوم سے ہجرت کرتے ہیں اور سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ ایک کشتی پر سوار ہو کر اس علاقے سے دور ہو جائیں جس علاقے پر اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے۔ سمندر کے پاس جاتے ہیں، ایک کشتی نظر آتی ہے جس پہ لوگوں کا بہت ہجوم ہے، لوگ اس پر دھڑا دھڑ سوار ہو رہے ہیں۔ حضرت یونس بن متی بھی تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے اس کشتی پر سوار کیا جائے، سوار کر لیا جاتا ہے۔ اب کشتی جب دریا کے وسط میں پہنچتی ہے اور ایک عظیم الجثہ، ایک بہت عظیم اور بہت بڑی مچھلی آ کر کشتی کا راستہ روکتی ہے اور اپنا منہ کھول کر اہل کشتی سے اپنے لیے خوراک کا تقاضا کرتی ہے، تو اہل کشتی یہ بھانپ لیتے ہیں کہ اب اس مچھلی نے ہمیں راستہ نہیں دینا، ہمیں اسے ایک خوراک دینا ہے۔ تو ہماری کشتی میں کوئی ایسا گنہگار شخص ہے جس شخص کو اٹھا کر اس مچھلی کے منہ میں دھکیل دیا جائے تاکہ وہ اس سے جو ہے وہ خوراک کے طور پر استعمال کرے اور باقی افراد کی نجات ہو جائے۔ لہٰذا ایک یہ واقعہ اس انداز میں نقل کیا جاتا ہے، اور ایک انداز اس کا مختلف ہے کہ کشتی جب طوفان کے تھپیڑوں میں جو ہے وہ آ جاتی ہے اور زیادہ وزن ہونے کے باعث جو ہے وہ ثقیل ہو جاتی ہے، تو وہاں اہل کشتی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کشتی سے سامان کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے، وزن کو کم کرنا ہے، کشتی کو سبک کرنا ہے، لہٰذا اب ایک آدمی کو کشتی سے نیچے پھینکنا ہوگا۔ یہ دو مختلف جو ہے وہ تعبیرات یا مختلف روایات جو ہیں وہ نقل کی گئی ہیں۔ لہٰذا قرعہ کیا جاتا ہے، چونکہ قواعد میں بھی یہ ہے کہ جب مشتبہ ہو لکل امر مشتبہ القرعہ، کہ جب انسان کسی مشتبہ میں کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو قرعہ نکالے۔ تو یہ قرعہ نکالتے ہیں، 3 مرتبہ قرعہ کیا جاتا ہے، افراد کے نام لکھے جاتے ہیں کہ کس کو پھینکا جائے، اور تینوں مرتبہ حضرت یونس بن متی کا نام وہاں سے نکلتا ہے کہ انہیں اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ لہٰذا یہاں سے واقعہ پھر متفق ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اٹھا کر یونس بن متی کو جب پھینکتے ہیں تو مچھلی یونس بن متی کو نگل جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مچھلی کو تکوینی طور پر یہ حکم تھا کہ یونس بن متی کو سالم رکھنا ہے، ان کی ہڈیوں کو چور چور نہیں کرنا، ان کے گوشت کو، ان کی جلد کو، ان کی کھال کو، ان کے وجود کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، انہیں سالم اپنے اندر جو ہے وہ منتقل کرنا ہے، لہٰذا مچھلی انہیں سالم نگل جاتی ہے۔ اب حضرت یونس بن متی کتنا وقت رہتے ہیں؟ عزیزان محترم، یہاں تصور کیا جائے کہ مچھلی کا پیٹ ہے جس میں آکسیجن موجود نہیں ہے، اور انسان کی حیات کا بنیادی جو منبع ہے وہ آکسیجن کا ہونا ہے، انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب کتنا وقت حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک زندہ رہتا ہے بغیر آکسیجن کے، تو حضرت یونس بن متی اگر وہاں بغیر آکسیجن کے زندہ رہے تو کیا حرج تھا؟ نہیں عزیزان محترم، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ درواقع ماں کی آکسیجن سے جو اسے خون کے ذریعے سے ارتزاق ہو رہی ہے اور اسے جو ہے وہ بچے تک پہنچ رہی ہے، اس سے وہ استفادہ کرتا ہے، لیکن جب اس دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ ماں سے چونکہ منقطع ہو چکا ہے، اب اس دنیا کی تازہ ہوا سے اور آکسیجن سے استفادہ کر رہا ہے۔ لیکن حضرت یونس بن متی کی یہ کیفیت نہ تھی، اور پھر ان کا اس مچھلی میں رہنا اور بغیر آکسیجن کے زندہ رہنا، یہ درواقع اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے، ایک معجزہ ہے، ایک عنایت ہے حضرت یونس بن متی پر۔ دوسرا موضوع جو یہاں اختلافی طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے وقت سے متعلق، کہ کتنا وقت رہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ روایات میں بیان ہوا ہے 1 گھنٹہ اس مچھلی میں انہوں نے قیام کیا، بعض کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 7 دن کی روایات موجود ہیں، 3 دن پہ بھی روایت موجود ہے، اور ہفتوں پر مبنی بھی روایات موجود ہیں کہ 40 دن حضرت یونس بن متی اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔
عزیزان محترم، بغیر آکسیجن کے، بغیر خوراک کے، بغیر نارمل حالات کے، وہ بھی سمندر کا جو پانی ہے جس کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور خود مچھلی کے وجود کے اندر بھی ایک تاریکی کا ہونا، ایک ٹھنڈک کا ہونا، تو یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس میں ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور مچھلی سمندر کا پانی تو ویسے بھی جو ہے نمکین پانی ہوتا ہے جو انسان کے بدن کو گلا دیتا ہے۔ تو ایسی حالت میں یونس بن متی اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، 1 گھنٹہ رہے، 3 دن رہے، 7 دن رہے یا 40 دن رہے، یہ اختلاف ہے، لیکن رہے۔ پھر حضرت یونس بن متی نے خداوند متعال کی بارگاہ میں جو ہے وہ ذکر یونسیہ کو انجام دیا۔ اب یہاں اس ذکر یونسیہ کے انجام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس کو اجتبا کیا، یعنی اپنے لیے خالص قرار دیا، اور پھر یونس کو صالحین میں سے قرار دیا۔ اس تمام واقعے کی منظر کشی خداوند متعال سورہ انبیاء میں اور سورہ صافات میں بیان فرماتا ہے۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیت ہے 87، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَظَنُّونِ اِذَا ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ اب یہاں ذنون حضرت یونس علی نبینا و علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے، یعنی وہ شخص جو مچھلی والا ہے، یعنی جو مچھلی کے پیٹ میں رہنے والا ہے۔ وَظَنُّونِ اِذَا ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ وہ شخص جب جسے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا، وہ شخص غصے کے عالم میں وہاں سے چل دیا۔ فظن، اس نے یہ گمان کیا، ان لن نقدر علیہ، کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اسے جو ہے وہ اس سے حساب لیں گے یا اس کو کوئی سزا دیں گے۔ فنادا فی الظلمات، اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں اس ظلمات کے بھنور میں گرفتار ہوا کہ مچھلی کا پیٹ ہے، نہایتی تاریکی ہے وہاں پر، اور پھر اگر برودت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برودت میں بھی شدت برودت ایک بہت بڑی تاریکی ہے، اور پھر رات کی تاریکی ہے کہ جس میں یونس بن متی گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو فنادا فی الظلمات، یونس بن متی نے اس ظلمات کے اندر جو ہے وہ اپنے پروردگار کو ندا دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ندا ہے یونس بن متی کی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اسے تحلیل کہا جاتا ہے، ذکر تحلیل، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الا انت، مگر تو جو ہے وہ میرا معبود ہے اور تو پاک ہے، تو منزہ ہے، انی کنت من الظالمین۔ پس پہلے تحلیل کی، پھر تحلیل کے بعد تسبیح کی، اور پھر تسبیح کے بعد اعتراف کیا اپنی زیادتی کا کہ میں ظالمین میں سے ہوں، میں زیادتی کرنے والے میں سے ہوں۔ اب یہ ذکر حضرت یونس بن متی نے کیا تو خداوند متعال نے اس ذکر کو اور اس ندا کو لبیک کہا، فاستجبنا لہ، یعنی ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں نجات دی، من الغم میں، یعنی جس غم میں، جس حزن میں، جس مشکل میں وہ مبتلا تھے، ہم نے اس غم سے، اس حزن سے، اس مشکل سے انہیں نجات عطا کی۔ اور پھر یہاں سے وہ نوید ہے جو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک بشریت کو دے رہا ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو بھی ظلمات میں اللہ تبارک و تعالی کو ندا دے گا اور اللہ کو پکارے گا، اسی طرح جس طرح اللہ نے یونس بن متی کو نجات عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے مؤمنین کو نجات عطا کرے گا۔ اب یہاں سورہ صافات کی آیت نمبر 143 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یونس بن متی مچھلی کے پیٹ میں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں اسی طرح سے گرفتار رہتے۔ بس عزیزان محترم، اس قدر پاورفل ذکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ندا پر لبیک کہا
اور یونس بن متی کو نجات عطا کی۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو تکوینی طور پر وحی کی کہ وہ سمندر کے کنارے پر جائے اور یونس بن متی کو باہر نگل دے، باہر جو ہے وہ نکال دے۔ مچھلی سمندر کے کنارے آتی ہے اور یونس بن متی کو باہر جو ہے وہ اپنے وجود سے باہر نکال دیتی ہے۔ لیکن اب یونس بن متی جو سمندر میں اور مچھلی میں رہ چکے تھے اور ان کا وجود اب اس قابل نہیں تھا کہ وہ حرکت کرنے کے، ان میں توان موجود نہیں تھی، خوراک نہیں استعمال کی بھوک کی وجہ سے، اور پانی مناسب نہیں ہے اور حرکت نہیں ہے اور ایک جسم بے جان قسم کا ہو چکا ہے، تو ایسے میں مچھلی نے انہیں جب باہر نکالا ہے تو یونس بن متی کی کیفیت ایک نہایت ہی عجیب کیفیت تھی۔ کمزوری کے باعث وہ حرکت کرنے پہ جو ہے وہ قادر نہ تھے، ان میں سقت موجود نہ تھی۔ لہٰذا خداوند متعال نے یونس بن متی کی قوتوں میں جو ہے وہ بحالی کے لیے، تجدید قوا کے لیے، ان کی خوراک کے لیے خداوند متعال نے جو ہے وہ ان پر سورج کی تپش سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے سائے کا انتظام کیا۔ لہٰذا سورہ صافات آیت نمبر 146 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، کہ ہم نے ان پر ایک کدو کی بیل اگائی۔ چونکہ یقطین عزیزان محترم ایسے درخت کو کہا جاتا ہے کہ جو اوپر کی طرف نہیں اٹھتا بلکہ زمین پر بیل کے طور پر جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ تو ایسے درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس بن متی کے پاس اگایا کہ جس سے یونس بن متی کو سایہ بھی ہو اور یونس بن متی اس سے ارتزاق بھی کرے، یعنی ان کو وہاں سے کھانا بھی ملے۔ اب عزیزان محترم اس تمام واقعے میں جو چیز نہایت اہمیت کی حامل ہے وہ ہے ذکر یونسیہ، کہ حضرت یونس علی نبینا و علیہ السلام نے وہاں مچھلی کے پیٹ میں جو ذکر کیا، جسے خداوند متعال نے بیان کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا جو ہے وہ باقاعدہ تحلیل ہے، انت سبحانک تسبیح ہے، اور انی کنت من الظالمین انسان در واقع اپنی جو ظلمتوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ لہٰذا تفسیر صافی میں باقاعدہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 353 ہے، باقاعدہ یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی جاتی ہے کہ ما من مکروب یدعو بہذا الدعاء الا استجیب لہ، کہ کوئی بھی شخص جو ہم و غم میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب قرار دیتا ہے تو کوئی بھی مغموم ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ استجیب لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی جو کیفیت ہے، جو مشکل ہے، جو ہم و غم میں وہ مبتلا ہے، خداوند متعال اسے نجات عطا کرتا ہے۔ اب عزیزان محترم ذکر یونسیہ تو بیان ہو چکا، اب یہاں اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر یونسیہ کو کیسے انجام دینا ہے۔ لہٰذا ایک بحث آتی ہے کہ کیا اسے عدد میں بیان کیا جائے، جیسے عدد 400 کا بیان کیا جاتا ہے کہ کیا 400 مرتبہ ذکر یونسیہ کو کیا جائے یا 3000 مرتبہ ذکر یونسیہ کو کیا جائے، بس ایک عدد ہے۔ دوسری بحث جو ہے وہ آتی ہے کہ کیا اس ذکر یونسیہ کو سجدے کی حالت میں انجام دینا ہے، اور تیسری وہ کیفیت ہے کہ کس کیفیت میں اس ذکر کو انجام دینا ہے۔ تو یہاں عزیزان محترم مرحوم آیت اللہ بہجت، حضرت آیت اللہ جوادی عوملی اور باقی تمام شخصیات اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس کے اس ذکر یونسیہ کو جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا انجام دینے کے لیے انسان میں وہ یونس کی کیفیت کا ہونا ضروری ہے، وہ حال یونسی پیدا کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ عدد مہم نہیں ہے، سجدہ بھی ضروری نہیں ہے، چونکہ کہیں بھی اس ندا کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ ندا کتنی مرتبہ حضرت یونس نے کہی ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ اس کا حد اقل عدد جو ہے وہ ایک دفعہ ہے، زیادہ کی تعداد بیان نہیں کی گئی ہے۔ لیکن حضرت یونس ایک ایسی حالت میں تھے، ایک ایسی کیفیت میں تھے جس میں انہوں نے اس ذکر کو انجام دیا جو واقعاً خلوص دل کے ساتھ تھا،
جو واقعاً دل کی گہرائیوں کے ساتھ تھا، جو واقعاً الدنیا و ما فیہا سے جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہوئے اور دوری کرتے ہوئے صرف اپنے معبود حقیقی کو یاد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انجام دیا جانے والا ایک ذکر، یہی ذکر اعظم کہلاتا ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا جس کیفیت میں حضرت یونس بن متی تھے، اگر اس کیفیت میں ہم آ جائیں، یعنی اس حال کو درک کر لیں جس حال کو حضرت یونس بن متی پہنچ گئے تھے، کہ جب انسان ہر عالم امکان کی چیز سے منقطع ہو جائے اور حضرت رب الارباب سے متوسل ہو جائے اور کسی چیز کو منشأ اثر قرار نہ دے، کسی چیز کو اپنے لیے منشأ فیض قرار نہ دے سوائے اس ذات رب العزت کے، تو اس کیفیت میں اگر انسان ایک مرتبہ ذکر یونسیہ کو بھی انجام دے تو وہ اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لہٰذا علماء کا اتفاق ہے کہ ذکر یونسیہ کے لیے حال یونس کو درک کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر اگر وہ حال یونس اگر آ جائے تو ایک دفعہ وہ ذکر انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ذکر بھی انسان سجدے کی حالت میں انجام دے۔ اگر انسان چلتے پھرتے انجام دے رہا ہے، بیٹھے ہوئے انجام دے رہا ہے، روح قبلہ انجام دے رہا ہے، پشت بے قبلہ انجام دے رہا ہے، سجدے میں دے رہا ہے، بغیر سجدے کے دے رہا ہے، وہ حالت اگر انسان کو حاصل ہو جائے اور اس حالت میں اگر انسان ذکر یونسیہ کو انجام دے تو خداوند متعال کے لیے یہی ایک عدد ذکر جو ہے یہ اسم اعظم انسان کے لیے بن جائے گا اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس کی دستگیری فرمائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ بات واضح ہو گئی کہ ذکر یونسیہ میں سب سے زیادہ چیز جو حائز اہمیت ہے وہ حضرت یونس کی کیفیت کو اور حال کو درک کرنا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سمندر میں چلا جائے اور وہاں سمندر کی گہرائیوں میں یا دریا کی گہرائیوں میں جا کر ذکر کرے، نہیں، انسان اس حالت کو درک کرے۔ اور وہ حالت ہم بیان کر چکے کہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان الدنیا و ما فیہا سے منقطع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا باپ مجھے دینے والا ہے، نہیں، ماں دینے والی ہے، نہیں، فلاں ہمسایہ دینے والا ہے، نہیں، فلاں سرکاری نوکر دے گا، نہیں، ہر چیز سے منقطع۔ اگر کچھ ہے تو اللہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کیفیت کو جو ذکر میں موجود ہے کہ لا الہ، ہر الہ کی نفی کرنی ہے، ہر وہ شے جس سے انسان کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اس توقع کو اپنے وجود سے ختم کرنا ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی شے منشأ اثر نہیں ہے، الا انت، مگر تو ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اس کیفیت سے انجام دیے جانے والا ایک عدد ذکر یونسیہ بھی انسان کے لیے اس میں اعظم کا کردار ادا کرتا ہے۔ اب اگر انسان کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے پھر انسان اس ذکر یونسیہ کو کیسے انجام دے؟ عزیزان محترم، ہر قسم کا ہم اور غم، ہر قسم کی جو پریشانی سے نجات انسان چاہتا ہے تو اس ذکر یونسیہ سے متوسل ہو سکتا ہے۔ بس انسان کو کسی بھی قسم کی دنیاوی پریشانی ہے تو انسان ذکر یونسیہ سے توسل کرے۔ اگر انسان غصے کی حالت میں ہے، غیظ و غضب کی حالت میں ہے، ذکر یونسیہ سے توسل کرے۔ اگر انسان پر قرضے آ چکے ہیں تو اپنے قرضوں سے نجات کے لیے انسان ذکر یونسیہ کو انجام دے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ چشم برزخی حاصل کر لے، ذکر یونسیہ کو انجام دے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ طی الارض کو حاصل کر لے تو ذکر یونسیہ کو انجام دے۔ عزیزان محترم، ذکر یونسیہ اذکار الہیہ اور اذکار قرآنیہ میں سب سے پاورفل ترین ذکر جو ہے وہ ذکر یونسیہ ہے۔ لیکن اب آتے ہیں عدد کے اوپر اور بغیر عدد کے اوپر۔ عزیزان محترم، ذکر یونسیہ جب بھی آپ انجام دینا چاہیں تو کوشش کریں کسی عدد کی پاسداری نہ کریں، کسی عدد کی پابندی نہ کریں۔ جیسے بطور معمول لوگ عدد کی پابندی کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی استاد نہیں ہوتا، یعنی کسی استاد نے انہیں باقاعدہ یہ وظیفہ نہیں دیا۔ آج میں نے 1 دفعہ کر لیا، کل میں نے 10 دفعہ کر لیا، پھر میں نے 20 دفعہ کر لیا۔ جب انسان متوجہ ہو ذکر یونسیہ کو اپنی زبان سے متبرک کرے اور عدد کی پیچھے نہ ہو کہ میں نے 1000 دفعہ کرنا ہے، 500 دفعہ کرنا ہے، 600 دفعہ کرنا ہے۔ بے شک سارا دن ذکر یونسیہ کرتا رہے لیکن عدد کے پیچھے نہ ہو، چونکہ عدد کے پیچھے ہونا یعنی باقاعدہ ایک
وظیفے کو اپنے ایڈاپٹ ایڈاپٹ کرنا، اور یہ انسان کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے، چونکہ ذکر یونسیہ جس قدر پاورفل ذکر ہے، اسی پاورفلی کی حیثیت کے مد مقابل جو ہے وہ اس میں خطرات بھی موجود ہیں۔ اس سے آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ جس قدر پاورفل ذکر ہے اسی قدر اس میں خطرات بھی ہیں، لہٰذا اسے عدد کے ساتھ انجام نہیں دیں، اسے آزاد ذکر کے عنوان سے انجام دیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو 10 دفعہ ذکر یونسیہ کو انجام دے، کل 10 دفعہ کیا، آج 5 دفعہ کر دیا، پھر 8 دفعہ کر دیا، یا اس طرح جس طرح سے بھی انسان عدد کی پاسداری نہ کرے، لیکن سب سے زیادہ مہم وہ حال یونس کو درک کرنا ہے۔ اگر اس حال یونس میں اگر انسان اس ذکر کو انجام دیتا ہے تو ایک دفعہ یہ ذکر کافی ہے۔ اب آتے ہیں عزیزان محترم عدد کے اوپر، تو علماء علم عرفان اور اولیاء الہی اور بالخصوص اولیاء نجف اشرف اور عفائے نجف اشرف آیت اللہ سید علی ششتری رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم اللہ حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم سید احمد کربلائی اور پھر مرحوم علی قاضی طباطبائی، پس اس مکتب سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں، جو عرفانی شیعی فقاہتی سے وابستہ افراد ہیں، وہ ذکر یونسیہ کے لیے 400 کا عدد بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ملا حسین قلی حمدانی کے آثار میں بھی 400 کا عدد موجود ہے، مرحوم علی قاضی کے آثار میں بھی 400 کا عدد موجود ہے، مرحوم سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے اس میں بھی 400 کا عدد موجود ہے، لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ استاد کا ہونا ضروری ہے۔ استاد کے بغیر ذکر یونسیہ کو تجویز نہیں کیا جاتا عدد کے ساتھ، لہٰذا مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری کو عدد مقید 400 دیا تھا ذکر یونسیہ کے لیے کہ اسے انجام دینا ہے، اور وہ بھی سجدے کی حالت میں، اور بہترین وقت جو بیان کیا گیا وہ سحر کا وقت ہے۔ اور یہ ذکر کس کے لیے؟ انسان اگر چشم برزخی اس کی حاصل اس کو ہوتی ہے تو ذکر یونسیہ کی بدولت حاصل ہوتی ہے، اگر اسے طی الارض حاصل ہوتا ہے تو ذکر یونسیہ کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ انسان ذکر یونسیہ انجام دے رہا ہے تو طی الارض کے لیے انجام نہ دے، چشم برزخی کے حصول کے لیے انجام نہ دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی خاطر وہ ذکر یونسیہ کو انجام دے، تو اللہ اسے ہر ہم و غم سے بھی نجات عطا کرے گا، اور اسے یہ جو اگر کسی کو طی الارض حاصل ہو جاتی ہے، کسی کو چشم برزخی حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ درواقع ہاتھوں کی میل ہے۔ عزیزان محترم انسان کبھی میل کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، یہ ہم جیسے عام لوگ جو ہیں وہ انہیں بہت اہمیت دیتے ہیں، چشم برزخی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، طی الارض کو بہت اہمیت دیتے ہیں، استجابت دعا کو کہ انسان مستجاب الدعا ہو جائے، یا اس قسم کی چیزوں کو۔ یہ سب عزیزان محترم در واقع انسان کا خود کو ظلمات میں گرفتار کرنا ہے، جن سے انسان نجات حاصل کر رہا ہے۔ انی کنت من الظالمین، انسان اگر ان اہداف اور مقاصد کی خاطر ذکر یونسیہ کو انجام دے گا تو در واقع انسان ظالمین میں سے ہوگا۔ انسان نے جس چیز کو حاصل کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہے۔ لہٰذا تاکید کرتا ہوں عدد کے ساتھ علماء بیان کرتے ہیں اور عرفا بیان کرتے ہیں کہ استاد کا ہونا ضروری ہے، لیکن بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ اساتید جب اپنے شاگردوں کو وظیفہ دیتے ہیں تو وہ سحر کے وقت سجدے کی حالت میں 400 مرتبہ ذکر یونسیہ حضرت آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحوم آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری کو دیا، اور در واقع یہ منحصر بفرد جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ بیان ہوا کہ علماء نجف اولیاء نجف اپنے شاگردوں کو ذکر یونسیہ 400 مرتبہ تجویز کیا کرتے تھے، چاہے وہ ملا حسین قلی حمدانی ہوں، چاہے وہ علی مرحوم سید احمد کربلائی ہوں، چاہے وہ علی قاضی طباطبائی ہوں، چاہے عبدالکریم رضوی کشمیری ہوں، یعنی اپنے شاگردوں کو اس عدد میں بیان کیا کرتے تھے اور وہی سجدے میں بیان کیا کرتے تھے۔ البتہ آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری بیان کر رہے ہیں کہ وہ افراد کے جو کملین میں سے ہیں وہ ذکر یونسیہ کو 3000 مرتبہ عدد کے ساتھ بیان کرتے ہیں،
اور پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان سیر و سلوک چاہتا ہے، اگر انسان معنوی جو تکامل حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے، تو ان تمام حالات کے لیے، چاہے وہ انسان کی کسی بھی قسم کی معنوی مشکلات ہوں، ان کے حل کے لیے انسان ذکر یونسیہ سے جو ہے وہ اپنی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ اگر انسان کی معنوی مشکلات حل ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے طفیل انسان کو مادی ہم و غم سے بھی نجات عطا کرتا ہے۔ بس عزیزان محترم توجہ فرمائیں کہ یہ ذکر یونسیہ جس قدر پاورفل ذکر ہے، اسی قدر اس ذکر یونسیہ میں خطرات بھی موجود ہیں، لہٰذا اگر عدد کے ساتھ اسے مقید کریں گے تو استاد کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر عدد کے اگر اس ذکر کو کریں گے تو پھر اس کو کسی ثابت حد تک نہ لے کر جایا جائے، بلکہ علماء یہاں یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان جو باطنی کیفیت، جو باطنی حال ہے، اس حال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ذکر کو انجام دے۔ ایک دفعہ وہ باطنی حال اور باطنی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے 10 منٹ کے لیے، ایک دفعہ حاصل ہوتی ہے 20 منٹ کے لیے، ایک دفعہ حاصل ہوتی ہے آدھا گھنٹہ کے لیے، ایک دفعہ حاصل ہوتی ہے 5 منٹ کے لیے۔ تو جتنی کیفیت میں انسان اس معنوی کیفیت میں اس ذکر کو انجام دے تو یقینی بات ہے اس میں عدد ایک ثابت نہیں رہے گا، لہٰذا انسان کسی مادی غرض کی خاطر اس ذکر کو انجام نہ دے، وگرنہ من الظلمات کا جو ہے یہ مصداق ہوگا کہ انسان جن ظلمات کا اعتراف کر رہا ہے کہ انی کنت من الظالمین، درواقع ان مادی غرائض کی خاطر دوبارہ انسان ظلمت میں گرفتار ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اولیاء الہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درست ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تمام عزیزان کے لیے ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ صیام ہے، دعا گو ہیں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔